اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کا حق ماں باپ پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ بیٹا جوانی کی عمر میں تھا مگر وہ ماں باپ کا نافرمان بیٹا تھا۔ اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر میری کوئی بات نہیں مانتا، نافرمان بن گیا ہے، آپ اسے سزا دیں، یہ سمجھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب باپ کی یہ بات سنی تو بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹے بتاؤ کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو اس بیٹے نے آگے سے پوچھا کہ امیر المومنین، کیا والدین کے ہی اولاد پر حق ہوتے ہیں یا کوئی اولاد کا بھی ماں باپ پر حق ہوتا ہے؟ اولاد کے حق میں بھی ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس نے جو ماں چنی وہ ایک باندھی تھی جس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نہ اس کے اخلاق ایسے نہ علم ایسا۔ اس نے اس کو اپنایا اور اس کے ذریعے سے میری ولادت ہو گئی تو میرے باپ نے میرا نام جال رکھا۔ جال کا مطلب گندگی کا کیڑا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی رکھنے والا نام تھا جو میرے ماں باپ نے رکھا۔ پھر ماں کے پاس جو کہ دین کا علم نہیں تھا، اس نے مجھے کوئی دین کی بات نہیں سکھائی اور میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا، اب میں نافرمانی نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ بیٹے سے زیادہ تو ماں باپ نے اس کے حقوق کو پامال کیا، اس لیے اب یہ بیٹے سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے مقدمے کو خارج کر دیا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کو دین سکھائیں تاکہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے بھی فرمانبردار بنے اور اللہ تعالیٰ کے بھی فرمانبردار بنے۔ شروع سے بچے کو نیکی سکھائیں، یہ مال کی شروع سے بچے کو نیکی سکھانا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان میں ایک نکتہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ماں کو چاہیے کہ جب دینی شخصیات کا نام آئے، علماء کا نام، اولیاء کرام کا نام، مشائخ کا نام، انبیاء کا نام، صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام، جب ایسی شخصیتوں کے نام آئیں تو ماں کو چاہیے کہ بڑے ادب کے ساتھ بچے کے سامنے لیں۔ جب ماں دینی شخصیتوں کا نام بڑے ادب کے ساتھ بچے کے سامنے لے گی تو بچے کو میسج ملے گا کہ بیٹا تم بھی ایسا بننا، تمہیں بھی عزت ملے گی۔ چنانچہ جب آپ اس طرح سے ان کو سامنے اچھا نام لیں گی تو بچہ عالم، حافظ، قاری بننے کی کوشش کرے گا، نیک بننے کی کوشش کرے گا۔ نیک بندوں کے احوال اور واقعات اس کو سنائیں اور بچوں کو ان کا تعارف کروائیں۔ جب آپ تعارف کروائیں گی تو بچے کے پاس علم کا ذخیرہ آ جائے گا کہ میں نے بھی ایسے بننا ہے۔ عام طور پر مائیں اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات نہیں سناتی، بلکہ کبھی سنانا بھی ہے تو کسی نے مرغے کی کہانی سنائی، کسی نے بلی کی کہانی سنائی اور کسی نے چڑیا کی کہانی سنائی۔ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچہ مرغے کی کہانی سن کر سو جاتا ہے۔ ان کو جنت کی باتیں سنائیں تو اس سے بچے کے اندر نیکی کا شوق آتا ہے۔ بچوں کو سلام اور شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ چھوٹے بچوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ اسے بتائیں کہ بیٹے دوسروں کو دیکھو تو سلام کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کی عادت ڈالو۔ سلام کے الفاظ بچوں کو سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کے درمیان رواج دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے کو سلام کہنے کی عادت ڈالیں، اس سے بچے کے دل سے جھجک دور ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، دوسروں کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ ماں بچے کو سلام کرنے کا طریقہ سکھائے تاکہ بچے کے دل سے مخلوق کا ڈر دور ہو جائے اور بچے کے اندر جرأت آ جائے، بزدلی سے وہ بچ جائے۔ اس طرح بچے کو شکریہ کی عادت بچپن سے ہی سکھائی چھوٹی عمر کا ہے۔ ذرا سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو تو اس کو سمجھائیں یہ کہ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، بھلائی کرے، تمہارے کام میں تمہارا تعاون کرے تو بیٹا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کو شکریہ کی عادت بچپن سے ڈالیں۔ جب وہ انسانوں کا شکر ادا کرے گا تو پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی سبق مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کا شکریہ یہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ شکریہ کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے۔ عجیب بات ہے، ہمیں اتنا زیادہ اس کا حکم دیا گیا مگر آج شاید ہی کوئی ماں ہو جو اپنے بیٹے کو شکریہ کے الفاظ سکھائے۔ یہ الفاظ اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ بچے کو صحیح سنت کے مطابق شکریہ ادا کرنے کے الفاظ آتے ہوں۔ آج یہ عمل ہمارا تھا لیکن غیر مسلموں نے اس کو اپنا لیا۔
بچے کو شکریہ سکھانے کا عجیب واقعہ۔ یہ عاجزہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ پیرس سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا۔ جہاز کے اندر جب ایک سیٹ پر بیٹھا تو قدرتی بات ہے کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک فرانسیسی لڑکی آ کر بیٹھ گئی جس کے پاس اس کی 3-4 سال کی بیٹی تھی۔ اب 3 ہی سیٹیں ہوتی ہیں، ایک سیٹ پر ماں تھی، ایک سیٹ پر اس کی بیٹی تھی اور ایک سیٹ پر یہ عاجزہ بیٹھا تھا۔ یہ عاجز کی عادت ہے کہ سفر کے دوران کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے جس کو پڑھتے رہنے کی وجہ سے ادھر ادھر نگاہیں ہرگز نہیں اٹھتی اور وقت اچھی طرح کٹ جاتا ہے۔ اس لیے عاجز نے کتاب پڑھنا شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوسٹس نے کہا کہ کھانا سرو کرنا ہے۔ عاجز نے تو معذرت کر لی کہ پیرس کا کھانا معلوم نہیں کیسا ہوگا۔ عاجز سفر کے دوران یا تو اپنا پکا ہوا کھانا ساتھ رکھتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر برداشت کر لیتا ہے، منزل پر پہنچ کر کھانا کھاتا ہے۔ مگر اس لڑکی نے تو کھانا لے لیا۔ اب جب کھانا اس نے لے لیا، اپنی بیٹی کو کھلانے لگی اور خود بھی کھانے لگی، کیونکہ ساتھ والی کرسی پر تو تھی، تو انسان نہ بھی متوجہ ہوا اسے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ چنانچہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا اس کی حرکات سے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے اپنی بچی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالا چاولوں کا، تو جب لقمہ بچی نے کھا لیا وہ کہنے لگی تھینک یو سو مچ۔ چنانچہ اس بچی نے کہا تھینک یو، پھر دوسرا لقمہ ڈالا، پھر تھینک یو کہلوایا۔ ہر لقمہ ڈالنے کے بعد وہ ماں اپنی بچی سے تھینک یو کا لفظ کہلواتی۔ میرے اندازے کے مطابق اس فرانسیسی لڑکی نے اس کھانے کے دوران 36 مرتبہ تھینک یو اپنی بچی سے کہلوایا ہوگا۔ اب میں حیران تھا کہ یہ تھینک یو کی عادت واقعی بچی کی گٹی میں پڑ جائے گی اور یہ ساری عمر شکریہ ادا کرنے والی بن جائے گی۔ تو یہ عمل تو مسلمانوں کا تھا، مسلمان بیٹیوں نے بھلا دیا اور کافروں کی بیٹیوں نے اسے اپنا لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی بچے کو یہ عادت سکھائیں، سلام کرنے کی عادت ڈالیں، شکریہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب ماں نے بچے کو شکریہ کی عادت نہیں ڈالی ہوتی، بڑا ہو کر یہ بچہ نہ باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ بہن کا شکریہ ادا کرتا ہے، نہ والدین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور کئی تو ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، ناشکر بن جاتے ہیں۔ یہ غلطی کس کی تھی؟ ماں نے ابتدا سے یہ عادت ڈالی ہی نہیں تھی۔ اس لیے جب بھی بچے کو کوئی چیز دیں، بچے کو کوئی چیز کھلائیں، اس کے کپڑے پہنائیں، کپڑے بدلوائیں، کوئی بھی بچہ کام کرائے تو بچے کو کہیں کہ بیٹا مجھے جزاک اللہ کہو، تو کہے گا تو پتہ ہوگا کہ میں نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ ایک عادت اچھی ہوگی جو بچے کے اندر پختہ ہو جائے گی۔